سب سے پہلے تو سورہ یوسف میں آیت نمبر 67 یعنی 67 میں نظر بد کے حوالے سے ایک حوالہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ فرمایا، 10 بیٹے تھے ان کے، اور جو مصر سے جہاں سے وہ دن دروازوں سے داخل ہونا چاہتے تھے وہ 4 دروازے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بیٹوں ایک دروازے سے سارے اکٹھے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ تو اس کے تحت مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیٹوں کو نظر لگ سکتی ہے کیونکہ وہ حسن جمال اور کمال کے حساب سے بہت بے مثال تھے، تو اگر 10 اکٹھے داخل ہوں گے تو نظر لگ سکتی ہے۔ تو یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ نظر لگنا برحق ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس پر یقین رکھنا چاہیے، اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس کی کاٹ کا انتظام کرنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا الگ الگ دروازوں سے داخل ہو تاکہ یہ نظر لگے ہی نہ۔ اور اس میں ایک اور جملہ اس آیت میں قابل غور ہے کہ فرمایا علیہ توکلت، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنے تمام ذرائع اختیار کریں اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ توکل کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ہم کچھ نہیں کریں گے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے اور اللہ پر بھروسہ کر لیں گے، یہ توکل نہیں، بلکہ تمام ذرائع کو اپنانا، تمام اسباب کو اختیار کرنا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور پھر یہ کہنا کہ اب ہم نے اپنی کوشش کر لی، اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں شفا عطا فرمائے یا ہمیں نظر سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسرا قرآن کریم میں جو حوالہ ملتا ہے، دور جاہلیت میں باقاعدہ طور پہ ایسے لوگ موجود تھے جو بڑی تیز نظر سے اور غلط نظر سے دیکھتے تھے اور سامنے والے کو نظر لگ جاتی تھی۔ تو سورۃ القلم کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 51 اور 52، 51 کا تو باقاعدہ طور پہ یہ شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ عرب والوں نے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے اور حسد کرتے تھے، انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کی یہ باقاعدہ طور پر ذمہ داری لگائی کہ آپ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نظر لگا کے آئیں، جس کو قرآن پاک نے نقل کیا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ باقاعدہ طور پر یہ آیا ہے قرآن کریم کی، جیسا کہ میں نے حوالے میں ذکر کیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو آپ کو نظر لگانا چاہتے ہیں، بری نظر سے دیکھتے ہیں جب وہ قرآن کریم کو سنتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ عقل سے آری ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ان لوگوں کی باقاعدہ طور پر کفار نے یہ ذمہ داری لگائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا اور قرآن کی آیت نازل کی۔ بالکل صحیح۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے